بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ابرار انہوں نے سوال کیا ہے بچے میں کے کان میں اذان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نو مولود بچہ یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان جو ہے وہ کیسے پڑھی جائے گی؟ اذان پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا اس کے کان میں اقامت بھی پڑھی جائے گی؟ کون سی اذان پڑھے گی؟ اور کیا بچے کو غسل کرانے کے علاوہ جو ہے وہ اذان پڑھی جا سکتی ہے؟ بچے کے پیدا ہونے کی کتنی دیر بعد اذان پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نے بہت اچھے سوالات کیے ہیں جن کو جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان پڑھنا، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کان میں اذان پڑھنا یہ فرض ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سنت کریمہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھنا یہ سنت کریمہ ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ بچے کو غسل کروایا جائے۔ بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر نومولود بچہ ہوا تو وہ پیدائشی طور پر ہی بچے بیمار ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحبان ان کو منع کرتے ہیں کہ ان بچوں کو نہلانا نہیں ہے، ان کو غسل نہیں کروانا۔ اس صورت میں بچوں پر جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کو دور کر کے فوراً اذان جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کچھ ایسے 2-3 دن تک 4 دن تک بچوں کے کانوں میں اذان جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ بعض ایسے ہوتا ہے کہ بچے وہ جو ہی پیدا ہوئے، بچوں کی ڈلیوری ہوئی تو بچے پھر فوراً ہی جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں یہ تو اجازت ہوتی ہے کہ بچے کے کان میں اذان پڑھ لینی چاہیے اور یہ سنت کریمہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بندہ بچے کے کان میں اذان پڑھ رہا ہو، جو بھی مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان پڑھنی کون سی ہے؟ اذان فجر نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ظہر کی اذان ہے، جو عصر کی اذان ہے، جو مغرب و عشاء کی اذان ہے، وہ اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اب دائیں کان جو ہے اس میں اذان پڑھی جائے گی اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ ہم اقامت میں 2 الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد ہم قد قامت الصلاۃ پڑھتے ہیں، تو قد قامت الصلاۃ کا اضافہ جو ہے وہ اقامت میں آتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم اضافہ کریں گے بائیں کان میں، جبکہ دائیں کان میں ہم اذان پڑھیں گے اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت پڑھی جائے گی۔ اور بچے کو جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جلدی جو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی پیدائش کے جلدی بعد ہی جو ہے وہ اذان پڑھ لینی چاہیے۔ اگر غسل نہیں بھی کیا، بچے کو غسل نہیں کروایا، اس کو نہلایا نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے بچے کے اوپر جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے بچے کے کان میں ہم اذان پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔